سے سلوک کیا جاتا ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے کانٹیکس میں ہو، یا آپ وہ بات چھوڑے جو آپ گن لے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو منتخب کرنے سے پہلے ان کے ساتھ طے کیے تھے آپس میں سیاسی معاہدے، جو ہم ہر بجٹ میں ان کے ساتھ اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، پاکستان کے صوبوں کے لیے ایشوز اٹھائیں، کیا وہ ان میں سے کوئی ایک چیز کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ جائز ہے کہ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن، لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے، ہمارے ایشوز کو، جائز ایشوز جو آپ نے خود اٹھائے ہیں ان کو کوئی اگر یہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ ہاں، اگر ہمیں سمجھ میں یا ہمیں ہمارے خیال میں کوئی ایسا ایک قانون آ جائے جو کہ قومی مفاد کا ہو، جو ایسا ایشو ہو جو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اس لمیٹڈ ایشوز کے حد تک کوآپریٹ کر سکتی ہے، لیکن اس وقت میرا پارلیمانی پارٹی، میرے پارٹی کے کارکن کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے میرا پارلیمنٹری پارٹی سے ایسے رابطہ کیا، ایسے تعاون کیا، ایسے کوشش کیا کہ کوئی اعتراضات دور کیا جائے۔ I'll come to you later. کشمیر کے حوالے سے سر لیفٹ رائٹ کو چھوڑ کے سامنے والی رو سے سوال بنتا ہے سر، آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو گلگت دے دیا، تو کیا وہ احسان جتا رہی ہے؟ اور ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جب ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا رونا روتی ہے، اور ابھی پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے۔ کشمیر میں ابھی تک پیپلز پارٹی نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے، تو کشمیر ان سے نہیں سنبھلے گا، اور اب ہم کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا، میں بس سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو صحت دے، وہ جلد اس کا علاج ہو جائے، خیریت ہو جائے۔ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کے خیالات پہ میں اس وقت He wants to answer question. ISPR نے بھی صوبوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس وقت ملک میں ہر ہوٹل کے اندر سیمینار بھی چل رہے ہیں، سرکاری جو ٹی وی ہے اس پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانی تو ریفرینڈم کروا کے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی پہ ضمنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی ایک one at a time that's important. ایک تو جہاں تک ڈی جی ISPR کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا، انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا، جہاں ایک براڈ بیس صوبے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں جب میں ابھی گلگت بلتستان میں کیمپین کر کے آیا ہوں، اور ان کا مطالبہ ہے، بچہ کا مطالبہ ہے، کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ ان کو آئینی حقوق چاہیے، آپ ان کو بھوری کہیں، آپ جو بھی کہیں ان کو چاہیے۔ میں کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہوں جنوبی پنجاب میں، جو پارلیمان ان کا اپنا پارلیمان نے پاس کیا ہے، وہ میں اس کا مخالفت جب تک ان کا اسمبلی مخالفت نہیں کرتا، میں اپنا جو سینٹ آف پاکستان نے اتفاق رائے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا، میں اس کا اعتراض کیسے کروں؟ جہاں تک سندھ کی بات ہے، آپ گن لیں کتنے قرارداد پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں پارلیمان سینٹ کا جو انہوں نے ادھر کمیشن 2008 سے 2013 کے حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک ایسا کمیٹی فارم کیا جہاں ہر کسی کا نمائندگی تھی، MQM کا نمائندگی تھی، انہوں نے ہر ایک صوبہ کا کیس میں تحقیقات کیا، ہر صوبہ کو جو ہر موقف کو کانٹیکس میں رکھ کے ہاں یا نہ کہا، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہی صوبہ پہ اس کمیٹی نے۔ تو اگر میں تمام صوبوں کے قرارداد کو، پارلیمان کے قرارداد کو احترام کروں گا، کیا میں اپنا سندھ کا قرارداد کا خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، باتیں چل رہی ہیں، باتیں چلیں، مجھ سے ووٹ مانگیں گے تو میں اس کانٹیکس میں اپنا ووٹ
दे सकूँगा कि जो कॉन्टेक्स्ट मेरे सामने सवाल आया है। बिलावल साहब एक सवाल गुजारिश ये है चलो साहब क्या सिस्टम सवाल जरा सख्त है थोड़ा सा। ऑफिशियल कर सोहेल भाई आपने देखा इशारा आ गया। पीपल्स पार्टी ने इस सारे सेशन में, पिछले तमाम सेशन में हुकूमत को सहूलतकारी दी, तरमीम पास करवाई 26 साल में। उसके बावजूद आपसे मुराद पीपल्स पार्टी ने कहा निजकारी ना करें। जिस चीज़ को पीपल्स पार्टी ने पॉइंट आउट किया, इस हुकूमत ने वो काम करके दिखाया। अब आप कह रहे हैं हम इनके साथ कानून साजी में ताउन नहीं करेंगे। 160 अरकान उनके पास पूरे हैं, सादा अक्सरियत उनके पास है, तो फिर आप किस तरह उनकी कानून साजी में रुकावट डाल सकते हैं? वो करे, वो अगर वो कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर, अगर वो चाहते नहीं है पीपल्स पार्टी का वोट तो भले करें। आपके नुक्ते नज़र में ये होगा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का सहूलतकारी की। आपका राय ये हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के कानून साजी या आइन साजी में मदद की। आप हुकूमत से ये सवाल पूछें, क्या उनको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके सहूलतकारी की? वो तो जगह जगह कोई दूसरा पैगाम पहुंचाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत से रुकावटें डालते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत एतराज़ होते हैं। और आपको एक तो ऐसे तो याद होंगे कि चीज़ें या ख्वाहिशात जो हुकूमत के थे जो ना हो सके, अगर वो कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के बग़ैर, तो ये तो जमहूरियत का एक पहलू है, एक सिलसिला है, हम भी देखेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये कि जो हमारे एतराज़ात हैं, हमारे एतराज़ात को एड्रेस नहीं किए गए, अगर हमारे एतराज़ात को एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि मेरा एक मेंबर भी जाके उनका कोई एक लेजिस्लेशन पास करे, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो। अगर किसी तरीके से पास करे भी सही तो ख़ुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें कि वो दस्तखत भी कर ले। अब मैं नहीं चाहता कि आम सूरत हाल, मैं तो इस कन्वर्सेशन किस बात पे शुरू किया कि मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान फ़ाल हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान फ़ाल हो तो इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और इत्तेफाक राय से, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो जो भी काम वो करने की कोशिश करें। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती, शायद किसी भी जमात ज़ोर ज़बरदस्ती को वो कायल कह सकेंगे, मुझे आप ज़ोर ज़बरदस्ती अभी तक नहीं कर सकते। सर ये बताइएगा कि आपका एक रिसेंट बयान था कि आपको वज़ीर आज़म से कोई शिकवा नहीं है, तो अगर वज़ीर आज़म से शिकवा नहीं है तो आपका शिकवा किससे है? और दूसरा, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तो सेम पेज पे नज़र आते हैं और उससे निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं लगता, तो क्या सियासी कुव्वतों की वजह से कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि वज़ीर आज़म जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, आई थिंक आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैंने वज़ीर आज़म के बारे में ये कहा था कि मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं समझता हूँ उसका नीयत सही है, काम भी करना चाहते हैं और हमारा इश्यूज़ भी एड्रेस करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। बट उनके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब के अपनी कुछ कोशिशों को नाकाम बार बार कर